السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ آتون سیریز قسط نمبر 4۔ اس وقت بھی جب میں کراچی کے ساحل سمندر والے اپنے تنہا کاٹیج میں بیٹھا اپنی طویل ترین زندگی کا حیرت انگیز سفر نامہ قلم بند کر رہا ہوں تو دیوداسی اور شاہی رقاصہ روکاش کی مورتی کا ایک ماڈل میری میز پر رکھا ہے۔ کانسی کا یہ بت ٹھنڈا اور بے جان ہے، لیکن کبھی اس مورتی کی حقیقی حرارت سے برف زاروں میں شعلے بھڑک اٹھتے تھے اور اس کی حشر سوانیاں قیامت ڈھاتی تھیں۔ میں اپنی زندگی کی قدیم ترین کہانی لکھنے بیٹھا ہوں تو میں سارے سچے واقعات ترتیب و تواتر کے ساتھ بیان کروں گا۔ میں آپ کو وہ باتیں بھی بتاؤں گا جن سے تاریخ کے اوراق ناآشنا ہے، لیکن میں انہیں جانتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ موجود دوروں کا جیتا جاگتا تہذیب و تمدن کی ہمومی سے لبریز شہر کس طرح اچانک تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ میں اس کا گواہ ہوں۔ میں نے اس شہر کو تباہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بات سوائے میری دوسرا کوئی بیان کرنے کے لیے زندہ نہیں ہے۔ جس روز میں موہنجودڑو کے شہر کے کارواں سرائے میں اترا تو میرا لباس اس زمانے کے مطابق اپنے آپ تبدیل ہو چکا تھا اور اس شہر کے معاشرے میں میری حیثیت کا تعین ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگ مجھے ایک خاص نام اور ایک خاص عہدے کی وجہ سے پہلے سے جانتے تھے۔ یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی اور اس کا مجھے پہلی بار تجربہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد تو میں اس کا عادی ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب میں کارواں سرائے کی چھت پر پہلی رات بسر کرنے کے بعد جاگا تو اپنے لباس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ میرا لباس قدیم مصریوں جیسا نہیں تھا بلکہ موجودوں کے لوگوں جیسا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ لباس ریشمی ہے اور قیمتی ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ کسی نے سوتے میں میرا لباس اتار کر دوسرا لباس پہنا دیا، لیکن ایسا بیوقوف چور کون ہو سکتا تھا جو میرے معمولی کپڑے اتار کر اپنے ریشمی کپڑے پہنا گیا ہو۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سرائے کا مالک کسی کام سے چھت پر آیا تو مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہوا ہے، اور مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میں ان کی زبان بڑی روانی سے بات کر سکتا ہوں، گویا ان لوگوں کی زبان بھی خود بخود مجھے آ گئی تھی۔ یہ کایا پلٹ میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ سرائے کے مالک سے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھر بار کر نیچے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے غلام بھی تھے۔ وہ سارے کے سارے ایک دم میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یا خدا، یہ کیا معمہ ہے؟ میں سوچنے لگا۔ میں نے انہیں اٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ادب سے سر و قد کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتا، سرائے کے مالک نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، عظیم دیوتا بول کے مقدس معبد کے کاہن اعظم آتون، آپ کو اپنی سرائے کی چھت پر دیکھ کر ہماری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، لیکن ہم اپنی قسمت کی سربلندی پر جس قدر ناز کریں کم ہے کہ آپ نے اپنے قدموں سے ہمارے قریب خانے کو زینت بخشی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ حقیقت مجھ پر پہلے سے عیاں ہو چکی تھی کہ مجھے ایک خاص مدت کے لیے موت کے پنجہ ستم آفریں سے آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن اس پراسرار تجربے سے پہلی بار متعارف ہوا کہ تہذیب کے جس قدیم دور میں میرا ورود ہوا ہے وہاں میں دیوتا بول کے کاہن اعظم کے روپ میں نمودار ہوا ہوں۔ جو اندیکھی طاقت مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، اس نے میرے دفاع کی تہوں میں اس کی عہد کی ساری باتیں، ساری یادداشتیں، ساری جزیات و تفصیلات اور لوگوں کی شکلیں، ان کے نام ابھارنے شروع کر دیے۔ ہر چیز کھل کر میرے سامنے آ گئی اور میرے شعور نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرا نام نہیں بدلا تھا، شکل نہیں بدلی تھی، باقی سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں موہنجودڑو کے سب سے بڑے اور سب سے مقدس معبد کے کاہن اعظم آتون تھا، اور لوگ حیران ہو رہے تھے کہ جو معبد میں سونے کی چوکی پر بیٹھ کر دیوتا بول کے لیے نذرانے وصول کرتا ہے اور جس کے آگے موہنجودڑو کا حکمران بادشاہ سومر بھی تعظیم سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک پرانی سرائے کی چھت پر کیسے آ گیا ہے؟ میرے ساتھ تقدیر نے پہلا مذاق یہ کیا تھا کہ مجھے موت سے بے نیاز کر دیا تھا، اور اب دوسری ستم ظریفی یہ تھی کہ موہنجودڑو میں بادشاہ کے بعد مجھے ملک کی سب سے باعزت اور باوقار شخصیت یعنی عظیم الشان معبد کاہن اعظم بنا دیا گیا تھا۔ میں نے سرائے کے مالک سے کہا، تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے مقدس دیوتا بول نے تم لوگوں کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ اب میں واپس اپنے معبد جا رہا ہوں۔ اتنا سنتے ہوئے سب لوگ ایک بار پھر سجدے میں گر پڑے اور میں ان کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ بازار میں بھی لوگ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگے اور پھر ہر کوئی تعظیم سے جھک گیا۔ میرے اندر کی غیبی طاقت کام کر رہی تھی، اس نے مجھے مقدس معبد کا راستہ بتایا اور میں بازار کی ایک طرف چل پڑا۔ دکانوں پر بیٹھے مکانوں کے ریڑوں میں کھڑے اور بازار میں آتے جاتے لوگ مجھے دیکھتے ہی سربسجود ہو جاتے۔ بڑائی نے اپنا تیشہ روک لیا، لوہار کے ہاتھ دھونکی پر ہی رہ گئے۔ میں تیز سے چلتا، بازاروں سے گزرتا، بول کے عظیم و جبروت معبد کی سیڑھیوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ معبد کے جاہو جلال اور سنگ مرمر کی کشادہ سیڑھیوں کے دونوں جانب ادب و تعظیم سے ہاتھ باندھ کر سر بہ گریباں کھڑے ہو گئے، اور میں بھی بڑے وقار اور بڑی شان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے معبد کے بلند محراب والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مندر میں عود و لوبان سلگ رہے تھے، فضا قسم قسم کی خوشبوؤں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ شوخ جسم حسین دیوداسیاں نیلے اور زرد لباس پہنے دیوتا بول اور دیوی اشتر کے بتوں کے آگے بھجن گا رہی تھی۔ میری آمد پر دیوداسی اور پجاری تعظیم بجا لائے اور مندر کے بلند ستونوں کے پاس قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔
میں نے گوشہ چشم سے دیکھا کہ بول دوبتا کا بت ایک بہت بڑے سرخ پتھر کی بیل کی شکل میں تھا اور دیوی اشتر کا بت ایک عورت کے روپ میں تھا جس کی گردن میں کنول کا ایک پھول سانپ کی طرح لٹکا تھا۔ یہ دریا سندھ کی دیوی تھی۔ اس مندر کی دیومالا کے تمام اسرار خود بخود میرے شعور پر منکشف ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بول کے بت کے سامنے سنگ مرمر کے چبوترے پر سونے کی چوکی پڑی تھی۔ یہ میرے بیٹھنے کی جگہ تھی، یعنی یہاں بول کے عظیم الشان مندر کا باجبروت کاہن اعظم بیٹھ کر بول دیوتا کی پوجا کرتا تھا اور شاہی خاندان کے افراد سے قیمتی نذرانے وصول کرتا تھا۔ میں چبوترے کی سیڑھیاں چڑھتا اپنے مسند پر آ کر بیٹھا تو مندر کی فضا سنگ اور نفیریوں کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ دیوداسی نیم دارے کی شکل میں میرے چبوترے کے آگے آ کر دست بدستہ کھڑی ہو گئی اور ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ وہ شاید میری زبان سے ادا کیے جانے والے افتتاحی شلوکوں کا انتظار کر رہی تھی۔ غیبی طاقت نے میرے شعور کو ہوا دی اور سب کو یاد آنے لگا۔ میں نے اپنے سونے کے کرمنڈل میں سے دریا کا مقدس پانی لے کر بت کے پاؤں پر چھڑکا اور پہلا شلوک پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوداسی اور پجاری لڑکوں نے بآواز بلند اشلوک پڑھنے شروع کر دیے۔ اشلوک جاری تھے کہ ایک جانب سے گھنگروں کے چھناکے سنائی دیے اور پھر ایک شعلہ رو شوق چشم حسینہ، پاؤں میں گھنگرو باندھے، بازو پر ہیرے موتیوں کے جڑاؤ، بازو بند سجائے، بالوں میں کنول کے پھولوں کا گجرا باندھے، شعلہ جوالا کی طرح رقص کرتی ہوئی نیم روشن ستونوں کے پیچھے سے نکلی اور میرے چبوترے کے سامنے آ کر گھڑتابوں اور ڈھول تاشوں کی لے پر رقص کرنے لگی۔ یہ بے حد حسین اور محجبی رقاصہ تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل پہلے ہی اس کی الفت میں سرشار ہے۔ اسے دیکھ کر میری نبض کی رفتار تیز ہو گئی۔ مجھے دیوتا بول کے حضور رقص کرتی ہوئی کبھی کبھی گوشہ چشم سے مجھے دیکھ لیتی تھی، مگر اس کے ناز و ادا میں ایک وقار، دبدبا اور جلال کے ساتھ پاس ادب کا جذبہ بھی بے پناہ تھا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کو فراموش کیے ہوئے نہیں تھی کہ وہ دیوتا بول اور دیوی اشتر کے حضور میں رقص کر رہی ہے اور اس کی ذرا سی لغزش اور بے ادبی اسے فنا کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود والہانہ رقص کے دوران کسی وقت مجھ پر ایک نگاہ التفات ڈال لیتی تھی۔ رقص کے اختتام پر اس نے ہاتھ جوڑ کر دونوں دیوی دیوتا کی تعظیم کی، ساز رک گئے، دیوتا سے سجدے میں گر پڑی۔ پجاری لڑکی دھیمی آواز میں پھر وہی شلوک دہرانے لگے اور یہ رقاصہ جس کا نام رکاش تھا سر جھکائے ادب سے چلتی میرے چبوترے کے سامنے آئی اور اسے دونوں ہتھیلیاں آگے پھیلا دی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر زعفران کی مہندی لگی تھی۔ مجھے کاہن اعظم کے منصب پر رہتے ہوئے جو کچھ کرنا تھا سب یاد آ چکا تھا۔ میں نے سونے کے کرمنڈل میں سے مقدس پانی اس کی ہتھیلی پر چھڑکا اور چنگیر میں سے گلاب کے 2 سرخ پھول اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ رقاصہ رکاش نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اٹھا کر اپنی بڑی بڑی پرسرار سموگی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ذرا سا مسکرا کر سرگوشی میں بولی، آدھی رات تہ خانہ۔ میں اندر سے چونکا اور پھر دل فریب انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر وہ تیزی سے پلٹی اور بڑی شان سے سرائی دار گردن اٹھائے گھنگروں کی چھن چھن میں نیم روشن ستونوں کی جانب چلی گئی۔ دیوداسیاں سجدے سے اٹھی اور باری باری مجھ سے پھول لے کر دیوی دیوتا کے آگے سر جھکاتی جدھر رقاصہ رکاش گئی تھی ادھر چلی گئی۔ پوجا کی رسم ختم ہوئی تو میں سونے کی چوکی سے اٹھا، میری خدمت پر معمور 2 دیوداسیاں لپک کر چبوترے کے پاس آئیں اور میزے بازو تھام کر مجھے نیچے اتارا۔ میں اس مندر کی تمام رسوم و آداب سے غیبی طور پر واقف ہو چکا تھا۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس مندر کا پرانا کاہن اعظم بن چکا تھا، جسے اس مندر کی ایک بات کا علم تھا، جو وہاں کے تمام رموز سے آشنا تھا اور جسے سارے خفیہ راستے آتے تھے۔ میں اپنی شاندار کوٹری میں آ کر سخاب و سمور کے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے سامنے صندل کی صندوقچی پر شمع دان میں شمع روشن تھی اور ایک ریت گھڑی رکھی تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ ابھی آدھی رات میں ایک ساتھ باقی ہے۔ گھڑی کے اوپر نیچے کے دونوں خانوں کی ریت مساوی نہیں ہوتی تھی۔ گھڑی کے اوپر کے خانے سے ریت کے ذرے آہستہ آہستہ ایک نامعلوم سی پتلی لکیر کی شکل میں نیچے کے خانے میں گر رہے تھے۔ میں بے تاب نگاہوں سے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا۔ جب دونوں خانوں کی ریت برابر ہو گئی تو میں کوٹھی سے باہر نکل کر تہ خانے کی طرف چلا۔ مندر کے بڑے دالان میں فانوس روشن تھے اور سامگریوں میں ادل ابان سلگ رہا تھا۔ پستہ ستونوں کی جس راہداری سے میں گزر رہا تھا وہاں نیم اندھیرے اور نیم روشنی تھی۔ میرے قدم اپنے آپ تہ خانے کو جانے والے راستے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ تہ خانے میں اندھیرا تھا لیکن سیڑھیوں کے آخر میں کونے کی جانب رقاصہ رکاش نے ایک موم بتی روشن کر رکھی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ الپسرا رقاصہ کی محبت کی وجہ بھی تھی اور احساس کا خوف بھی تھا کہ میں ملک کے سب سے بڑے مندر کا سب سے بڑا پجاری ہوں اور وہاں کی رسم کے مطابق کاہن اعظم نہ تو کسی عورت سے شادی کر سکتا تھا اور نہ کسی سے محبت کر سکتا تھا۔ اس کا کسی عورت کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا موت تھی۔ یہ حقیقت بھی میری غیبی طاقت نے میری شناخت کے ساتھ مجھ پر منکشف کر دی تھی۔ تہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر میں آخری ستون کی طرف گیا تو رقاصہ رکاش ایک گلابی شعلے کی طرح ستون کے کب سے نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنا جسم سیاہ لبادے سے ڈھانپ رکھا تھا مگر اس کا گلابی خوبصورت چہرہ موم بتی کی روشنی میں چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میں اس کے قریب جانے کے لیے بےتاب تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جس طرح اس کے تیر نگاہ کا گھائل ہوں اسی طرح وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس نے مندر کی ہزاروں سالہ قدیم دیومالے روایات کو میری محبت میں ٹھکرا دیا ہے۔ اس کے سیاہ لبادے اور سیاہ بالوں کی گھٹاؤں میں سے سندل و زعفران کی عطریات کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔
میں اس کی چاند جیسی دمکتی پیشانی قریب سے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بڑی عقیدت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، مقدس باپ، تو نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے، تجھے رب بول اور دیوی اشتر کی قسم، مجھے بادشاہ سومر کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ اور مندر سے باہر جا کر مجھے اپنے محبوب شاہی بت تراش موگاش سے ملنے اور اس کے ساتھ فرار ہو جانے کا موقع دو۔ مجھ پر گویا بجلی سی گر پڑی۔ رقاصہ روکاش نے ایک ہی سانس میں میری محبت کو کئی تیروں سے ہلاک کر دیا تھا۔ پہلا تیر تو مجھے یہ لگا کہ وہ مجھے اپنا محبوب نہیں بلکہ باپ سمجھتی تھی۔ دوسرا تیر اس نے یہ کہہ کر چلایا کہ وہ موہنجودڑو کے بادشاہ سومر کے شاہی بت تراش موگاش سے محبت کرتی تھی، جس نے اس کی ڈانسی گرد والی مورتی خاص طور پر بادشاہ کے محل کی زینت بننے کے لیے بنائی تھی۔ اور تیسرا تیر میری محبت کے سینے پر یہ لگا کہ وہ موگاش کے ساتھ میرے رقیب کے ساتھ فرار ہونے کے لیے مجھی سے مدد طلب کر رہی تھی۔ میں اس کا منہ تکنے لگا۔ مجھے احساس تھا کہ میں مندر کا کاہن اعظم ہوں اور رقاصہ روکاش سے والہانہ محبت کرتا ہوں، مگر یہ نہ بتایا کہ میں اس سے پہلے بیٹی کہہ چکا ہوں۔ میری محبت ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے تو یہ علم نہ تھا کہ میں کاہن اعظم کی حیثیت سے کسی عورت سے نہ تو شادی کر سکتا ہوں اور نہ محبت کر سکتا ہوں۔ مگر جب پوجا کے بعد روکاش نے گلاب کی پھول لیتے وقت میری طرف مسکرا کر دیکھا تھا اور سرگوشی میں مجھ سے تہہ خانے میں آدھی رات کو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو میں یہ سمجھا تھا کہ اس نے میری محبت میں دیومالائی روایات سے بغاوت کر دی ہے اور وہ میری محبت میں سرشار ہے۔ لیکن اب یہ بساط الٹ گئی تھی۔ وہ مجھ سے آدھی رات کو صرف اس سے ملنے آئی تھی کہ میں اسی کسی طرح منظر سے فرار ہونے کا موقع فراہم کروں، کیونکہ وہ بادشاہ سومر کی منظور نظر رقاصہ دیوداسی تھی۔ بادشاہ مذہبی روایت کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن روکاش سے الگ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اب ایک ایک بات میرے سامنے کھلتی جا رہی تھی۔ بادشاہ سومر نے مجھے یعنی مندر کے کاہن اعظم کے اعتماد میں لے رکھا تھا، اور میں ہر دوسری رات کے اندھیرے میں رقاصہ روکاش کو مندر کے خفیہ راستے سے باہر بھجوا دیتا تھا، جہاں بادشاہ کا جانشتر فوجی دستہ سیاہ نقاب پہنے کھڑا ہوتا۔ وہ رقاصہ روکاش کو بادشاہ کے محل میں پہنچا دیتے اور صبح ہونے سے پہلے اپنی زبردست نگرانی میں واپس مندر چھوڑ جاتے۔ لیکن رقاصہ روکاش کا بادشاہ سومر سے نفرت تھی اور وہ شاہی بت فروش موگاش پر فدا تھی اور اس کے ساتھ کسی طرح مندر سے فرار ہو کر ملک سے نکل جانا چاہتی تھی۔ یہ کام وہ میری مدد کے بغیر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مندر کے باہر جلاد قسم کے شاہی سپاہیوں کا پہرا لگا رہتا تھا۔ صرف میری اجازت سے کوئی دیوداسی مندر سے باہر قدم رکھ سکتی تھی۔ رقاصہ روکاش، جس کو میں دل و جان سے چاہتا تھا، ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی گڑ گڑا رہی تھی کہ میں کسی طرح اسے مندر سے باہر نکلوا دوں تاکہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ ملک سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو جائے۔ موم بتی کی روشنی میں اس کا حسین چہرہ شعلے کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سرمگی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے دل پر ایک اور تیر لگا۔ کاش یہ آنسو وہ میری محبت میں بہا رہی ہوتی، لیکن وہ میرے رقیب روح سے اور اپنے محبوب موگاش کی محبت میں بے قرار ہو کر رو رہی تھی۔ میں ایک عجیب جہنم کی آگ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ مقدس بابا تون، کیا تم اپنی دکھتی بیٹی کی فریاد نہیں سنو گے؟ کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ میں بادشاہ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں اس کا محل کا کھلونا نہیں ہوں، میں اپنے محبوب موگاش کی امانت ہوں۔ میرے دل میں صرف اس کی اور اس کی شمع محبت روشن ہے۔ تم رحم دل باپ ہو، تم پر دیوتاؤں کی لاکھوں برکتیں نازل ہوں گی۔ کیا تم دو محبت کرنے والوں کو سندھ کی خاک میں پامال ہوتے دیکھتے رہو گے؟ خاموش! میرے منہ سے غصے کی حالت میں نکل گیا۔ رقاصہ روکاش سہم کر ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ لگتا تھا کہ اسے مجھ سے اس قسم کے تخاطب کی ہرگز امید نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے روکاش کے میں تمہاری مدد کا وعدہ نہیں کرتا، مگر کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ گڑگڑاتے ہوئے میرے قدموں میں گر پڑتی، میں اپنے دل میں غصے، نفرت، حسد اور رقابت کے شعلوں کے لیے تہخانے کی سیڑھیاں چڑھ کر باہر نکل گیا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ رقاصہ روکاش کی محبت میں ناکامی اور ذلت کے صدمے نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں اس سے انتقام لینے کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن جب اس کی موہنی صورت میری آنکھوں کے سامنے آتی تو میں اس ارادے سے ہاتھ کھینچ لیتا۔ میں بڑی آسانی سے بادشاہ سومر کو سارا حال بتا کر روکاش رقاصہ کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا سکتا تھا، لیکن جانے کیوں اس کی محبت مجھے اس خیال سے باز رکھے ہوئے تھی۔ میں نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ دوسرے روز مندر میں پوجا کے جشن کی رات تھی، کیونکہ اس رات خود بادشاہ کو مندر میں پوجا کے لیے آنا تھا اور اسی رات رقاصہ روکاش کو بادشاہ کے محل میں پہنچایا جانا تھا۔ مجھے بادشاہ سے بھی نفرت ہو گئی تھی، مگر میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پوجا کی رات تھی، جشن کی رات تھی۔ مندر میں بادشاہ اپنی ملکہ اور عمرہ دربار کے ساتھ موجود تھا۔ شنکھ بج رہے تھے، ڈھول پیٹے جا رہے تھے۔ دیوداسیں رنگ برنگے لباس پہنے، سیاہ بال لہراتی بول دیوتا اور دیوی اشتر کے حضور رقص کر رہی تھی۔ میں سونے کی چوکی پر ریشمی لباس میں ملبوس سامگری ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ سامگری میں مجھ کو امبر سلگ رہا تھا۔ نفیریوں نے اپنی لے کو بلند کر کے شاہی دیوداسی رقاصہ روکاش کی آمد کا اعلان کیا۔ سب کی نظریں مندر کے نیم روشن ستونوں کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے کنکھیوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ پر بے تابی سے پہلو بدلنے لگا تھا۔ رقاصہ روکاش شعلہ جوالا بنی رقص کرتی، گھنگرو جھنکاتی ستونوں کے پیچھے سے بجلی کی طرح نکل کر دیوتا اور دیوی کے بت کے آگے آ کر جھک گئی۔ پھر وہ بادشاہ کی تعظیم بجا لائی۔ اس کے بعد میرے پاس آئی۔ میں نے سونے کے کڑمنڈل میں سے پانی لے کر اس کے سر پر چھڑکا۔ رقاصہ روکاش کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر کنول کے پھولوں کا زرد گل
सोने के जर्रों की तरह दमक रहा था। इसके फूलों में गुंदी हुई जुल्फें नागनों की तरह जिस पर लटक रही थी। इसने रक्स शुरू किया। रक्स क्या था? एक शोला था जो कभी भड़क कर अपने दुश्मन को खसो खाक की तरह जला डालने के लिए आगे बढ़ता और कभी रंगो बुकस्तून बनकर अपनी जगह साकित हो जाता। ढोल और मरजंग की ताल रक्स के घुंघरूओं के साथ साथ चल रही थी। रुकाश रकासा की जुल्फें तूफानी लहरों की तरह लहरा रही थी और इनमें गुंदे हुए फूल टूट टूट कर गिर रहे थे। अब देवदासियां भी रक्स में शामिल हो गई थी। उन्होंने चांद के हाले की तरह रकासा रुकाश को अपने घेरे में ले लिया था। पुजारी बुलंद आवाजों में मुकद्दस शुरूक पढ़ने लगे थे। बादशाह के चेहरे पर हिर्स हवस के साए उमड़ रहे थे। अब खूब मालूम था कि ये रक्स करता हुआ शोला ज्वाला आज रात इसके महल की जीनत होगा। रक्स और पूजा का जश्न अपनी रूजपता के बड़े दरवाजे में से शाही बुतराश मुगाश अंदर दाखिल हुआ। ये ऊंचा लंबा नौजवान मर्दाना वजाहत का मिसाली नमूना था। इसका लिबास जर सिल्क का था जिसमें सोने की तारों के फूल खड़े हुए थे। इसके घुंघराले बाल शानों पर लहरा रहे थे। बुलंद पेशानी पर जहानत और आला किरदार की चमक थी। बादशाह सोमर और उसकी उमरा ने एक नजर इस नौजवान पर डाली। शाही बुतराश मुगाश बादशाह सोमर का मंजूरी नजर था और बादशाह की तरफ से इसे हर शाही दावत और जश्न में बिला रोटुक आने की इजाजत थी। लेकिन एक वक्त जब बादशाह की महबूब रकासा अपने शोला सिफ्त रक्स के उरूज पर थी, इसे बुतराश मुगाश की आमद अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन इसने चेहरे से नाराजगी का कोई इजहार नहीं किया। अब रुकाश रकासा ने भी अपने महबूब मुगाश को देख लिया था और इसके रक्स में फरिफ्तगी और वालिहाना जज्बा पैदा हो गया। बुतराश मुगाश ने देवी देवता के बुतों के आगे जरा सा झुककर ताजीम बजा लाई और फिर इसकी जीमे के आई कि बड़ी बेबाकी से 2 कदम उठाता हुआ रकासा रुकाश की तरफ बढ़ा और इसके रक्स करते हुए बाजुओं को थाम लिया। महफिल में सन्नाटा छा गया। संग खामोश हो गए। खड़तालों और मजदंगों पर सख्ता तारी हो गया। नफीरियों की आवाज जैसे अचानक दब गई। उछलूक पड़ते पुजारी लड़कों के लब वहीं रुक गए। हर कोई दमबखुद हो गया। मैं भी हैरान था कि बुतराश मुगाश को कैसे जुर्रत हुई कि बादशाह के हुजूर में मुकद्दस देवी देवता के आगे रक्स करती शाही देवदासी रुकाश को रक्स करने से रोक इसके हाथों को मोहब्बत से थाम ले। बादशाह गुस्से से कांपता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उमराए दरबार में इस्तादा हो गए। फजा में एक हैबसी छा गई। हर कोई दमबखुद था। रुकासा रुकाश भी डरते लरसते होंठों और खौफ से कपकपाती नजरों से संग तराश का मुंह तक रही थी जिसकी मोहब्बत ने आदाब शहनशाही मजहबी रवायात देवताओं के तकद्दुस का भी ख्याल न किया था। रुकाश इसकी गिरफ्त से निकल गई। इसे अपनी और अपने महबूब की मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। मुकद्दस देवताओं की इससे ज्यादा तौहीन नहीं हो सकती थी कि पूजा के रक्स के दौरान में कोई शख्स शाही देवदासी और रकासा का बाजू थाम ले। अगरचे वो रुकाश से अपनी मुखालफत का खुल्लम खुला इजहार नहीं कर सकता था, मगर मजहबी कवानीन की पामाली के अलावा वो बुतराश मुगाश की इस हरकत को अपनी मलकियत पर जारहाना हमला समझ रहा था और पूजा के मुकद्दस रसूम से बगावत पर बादशाह के हुजूर गुस्ताखी की आड़ लेकर शाही बुतराश की गर्दन कलम करने का हुक्म जारी करना चाहता था। लेकिन मंदिर में सरजद होने वाली किसी भी कानून शिकनी की सजा मेरी मंजूरी के बगैर नहीं दी जा सकती थी। मैं खामोश था, मगर मेरे अंदर जज्बात का एक तूफान बरपा था। बात बार बार मेरे सिर में उभर रही थी कि बुतराश मुगाश ने यह हरकत वफूर मोहब्बत के तहत की है और यही मोहब्बत का जज्बा बेइख्तियार है जो मेरे सीने में मौजूद है। मगर इसने गैरशूरी तौर पर मुझे धुतकार दिया था और शाही बुतराश मुगाश की वाला शादा हो चुकी थी। इसने मेरी अना को ठेस पहुंचाई थी और मुझे जवान होते हुए एक बूढ़ा बाप बना दिया था। इसने ये न जानते हुए वो तमाम राहें मसदूद कर दी थी जिन पर चलकर मैं इसे अपना सकता था। मेरे अंदर इंसानी हमदर्दी के तमाम जज्बे थे, लेकिन रुकाश की मोहब्बत ने मेरे अंदर एक आग सी लगा रखी थी और मैं इससे तो नहीं लेकिन इस संतराश से जरूर इंतकाम लेना चाहता था। मेरे दिल के खुफिया गोशे में यह ख्वाहिश बेदार हो चुकी थी कि मैं रुकाश के महबूब बुतराश मुगाश को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूं। ये बात मुझ पर आया थी कि मैं रुकाश को अपना नहीं सकता, लेकिन मैं इसे किसी दूसरे की बनता भी नहीं देख सकता था। बादशाह ने मेरी तरफ देखा। रकासा रुकाश थर थर कांप रही थी। मैंने अपना दाया बाजू उठाया और बुतराश की तरफ इशारा करते हुए पुरजलाल आवाज में कहा, तुमने बादशाह और हमारे मुकद्दस देवी देवता के सामने इस नापाक हरकत से एक ऐसी गुस्ताखी की है जिसकी सजा मौत है। बुतराश मुगाश ने कमाल जुर्रत से जवाब दिया, मोहब्बत करने वाले मुँह से नहीं डरा करते। मैं रकासा रुकाश की मोहब्बत के शहर में हूँ। इसकी मोहब्बत ने मुझे जो कहा है मैं वही किया। आप जो मुझे सजा देंगे मैं इसे कबूल करूंगा। अब मैं रकासा रुकाश की तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा, देवी अश्तर और देवता बोल के रकासा रुकाश, क्या तुम भी इस गुस्ताख बुतराश की मोहब्बत का दम भरती हो? रकासा रुकाश के चेहरे पर अजीब सी चमक पैदा हुई। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर बुतराश का हाथ थाम लिया। इसकी इस हरकत से बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने मुझे मुखातिब करके गर्जदार आवाज में कहा, काहिनी आज़म खातून, मैं दोनों नापाक जिस्मों को मौत की सजा का हुक्म सुनाता हूँ। कहने को तो मैं ये भी कह सकता था कि ऐ बादशाह, तुम इन दोनों से ज्यादा नापाक जिस्म रखते हो, मगर मैं भी इंसानी कमजोरियों, ओहदे के लालच, मनसब की कशिश और मसरत कोशी का शिकार था। मैंने सच्ची बात कहने के बजाय कहा, मैं भी इनकी मौत का सजा का हुक्म देता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि मौत की सजा 1 माह बाद दी जाए।
چونکہ اگلا مہینہ دیوی اوہنی کا مقدس مہینہ ہے۔ بادشاہ نے فضا میں ہاتھ کرتے ہوئے کہا، 1 ماہ بعد ان دونوں گستاخوں کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دیا جائے۔ بادشاہ کے اس حکم کے ساتھ زیرہ بختر پہنے ہوئے سپاہی تلواریں لے کر آگے بڑھے اور بتراش مگاش اور رقاصہ روکاش کو گرفتار کر کے لے گئے۔ روکاش نے جاتے جاتے مجھ پر ایسی نظروں سے دیکھا جن میں حیران کی اور گلہ مندی تھی، گویا اور یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں خود بھی اس کی موت کے پروانے پر مہر ثبت کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اپنی عمرہ کے جلوں میں جانے لگا تو میرے نائب پجاری نے، جو مجھ سے زیادہ عمر کا تھا اور مذہبی تھا، بادشاہ کے روبرو جا کر ادب سے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ نے گستاخ بتراش مگاش اور گناہگار روکاش کو مقدس دیوی دیوتا کی توہین کے گھنونے جرم میں جو موت کی سزا کو صادر فرمایا ہے، اس سے آسمان کی سبھی دیوتا خوش ہوں گے، لیکن میں سفارش کروں گا کہ آسمان کے دیوتاؤں کو مزید خوش کرنے کے لیے ان دونوں مجرموں کو 1 ماہ بعد دیوی اشتر اور دیوتا بول کے استان کے سامنے قربان کر کے ان کے دل دیوی دیوتاؤں کے حضور پیش کیے جائیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہاری تجویز قبول کرتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ بادشاہ اپنی عمرہ کے ساتھ مندر سے باہر نکل گیا۔ پجاریوں نے دیوی اشتر اور دیوتا بول کی تعریف میں نعرے لگائے اور میرے نائب کاہن پجاری کو مبارکباد دی کہ اس نے آسمان کے دیوتاؤں کی خوشی کے لیے ایک بہترین تجویز پیش کی۔ ان سب نے اپنی نظریں میری طرف اٹھائیں۔ شاید انہوں نے میرے چہرے سے اندازہ کر لیا تھا کہ میں اس سزا سے خوش نہیں ہوں۔ میرے نائب نے تعظیم کے ساتھ پوچھا، کیا کاہن اعظم کو میری تجویز سے اختلاف ہے؟ ان سے اختلاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شخص نے اور مگاش رقاصہ روکاش کو قربان کا ذبح کرنے کی جو بھیانک سزا تجویز کی تھی، بادشاہ نے اس کی منظوری دے دی تھی۔ میں نے بھی دل سے نہ چاہتے ہوئے اس کی تائید کر دی تھی۔ میرا دل اداس اور بوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے روکاش کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا غم میرے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ میں نے دیوتا بول کی طرف دیکھ کر کہا، کوئی مقدس کاہن اس تجویز سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ دیوی اشتر اور دیوتا بول کی حرمت و عزت بحال کرنے کے لیے پیش کی گئی ہو۔ تم نے بہت خوب تجویز پیش کی، ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ پجاریوں اور دیوداسیوں نے دیوی اشتر دیوتا بول کی فتح ہو کے نعرے لگائے۔ میں نے جلدی جلدی شلوک پڑھ کر پوجا کی رسم ختم کی اور دیوداسیوں اور پجاریوں کو رخصت کر کے خود بھی اداس دل کے ساتھ اپنی کوٹری میں آ گیا۔ میرا دل غم کے ساگر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں متضاد جذبے ایک دوسرے سے متضادم تھے۔ میں روکاش کو بچانا چاہتا تھا، اب اگر چاہتا تو بڑی آسانی سے اسے وہاں سے نکال کر کسی دوسرے ملک کی جانب فرار کروا سکتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ میری محبوبہ کبھی نہیں بن سکے گی۔ وہ جب تک میرے پاس رہے گی مجھے اپنا مقدس بزرگ اور بتراش مگاش کو اپنا محبوب سمجھتی رہے گی۔ اس لیے میں غمزدہ ہونے کے باوجود خاموش تھا اور ان دونوں عاشقوں کو بھیانک موت کے منہ سے بچانے کے لیے کوئی منصوبے پر غور نہیں کر رہا تھا۔ لیکن میں اس اندھوناک المیہ کا ایک خاموش تماشائی بھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے اسی رات فیصلہ کر لیا کہ میں مقدس جنگل میں روہنی کے متبرک مہینے میں عبادات اور ریاضت میں مشغول رہنے کا بہانہ بنا کر موہنجودڑو سے ہڑپا چلا جاؤں گا، جو اس ملک کا ایک سیارچہ اور ہم مذہب و ہم تمدن ملک تھا۔ دوسرے دن ہی میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی عرضی پیش کر دی کہ میں روہنی کے مقدس ایام میں ہڑپا کے جنگل میں جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ملک موہنجودڑو اور اپنے بادشاہ کی اقبال مندی کے لیے دعا کر سکوں۔ بادشاہ نے مجھے اجازت دے دی۔ جب میں آداب بجا لا کر واپس جانے لگا تو بادشاہ میرے قریب آ گیا اور بولا، ہمیں توقع ہے کہ ہمارے مقدس مندر کا کاہن اعظم روکاش اور مگاش کی سزا کے روز ہمارے پاس ہوگا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، مجھے اس دن اپنے پاس پائیں گے، اور میں محل سے نکل آیا۔ میں اسی قیامت کے دن سے بچنے کے لیے ہڑپا جا رہا تھا۔ اب بادشاہ کے حضور اقرار کر چکا تھا اور مجھے ہر حالت میں اس روز واپس آنا ہی تھا۔ کیا کر سکتا تھا؟ بادشاہ کے حکم سے انکار ناممکن تھا۔ میری اپنی خاتون کی شخصیت کا زیادہ پرچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موہنجودڑو کے کاہن اعظم کی شخصیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اور مجھ پر مندر کا تقدس، مذہبی رسومات و قوانین کا احترام غالب تھا۔ میں روکاش اور اس کی صورت دیکھے بغیر اسی شام کو ہڑپا کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے بعد پیچھے کیا تحیر افسوں واقعات پیش آئے اور بظاہر کیسی قیامت گزر گئی اس کا میں عینی شاہد نہیں، لیکن میرے واپس آنے کے بعد اس کی ساری تفصیل دیوداسی الکندا نے مجھے سنائی، جو میں اپنی زبانی آپ کو سناؤں گا۔ پہلے میں الکندا کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ رقاصہ روکاش کے بعد مندر کی دیوداسی سب سے زیادہ خوبصورت اور چنچل تھی۔ بات کرنے میں بڑی ہوشیار، معاملہ فہم اور چالاک تھی، لیکن مندر کی مقدس فضا اور مذہبی ادب، آداب و رسومات کی سختی سے پابند تھی اور ان کا ہر حالت میں خیال رکھتی تھی۔ میری عدم موجودگی میں میرا نائب پجاری قائم مقام کاہن اعظم بن گیا تھا۔ یہ القلب سنگ دل اور مذہبی رسومات پر سختی سے کاربند رہنے والا اور اس پر عمل کرانے والا انسان تھا۔ اس سے بڑی خوشی تھی کہ دو ایسے گستاخ انسانوں کو اب قربان گاہ پر ذبح کیا جائے گا جنہوں نے پوجا کی رات دیوی دیوتاؤں کی توہین کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ شخص اذیت پسند بھی تھا، چنانچہ وہ مگاش اور روکاش کو مزید ذہنی اذیت پہنچا کر خوش ہونے کی خاطر رات قید خانے میں ان سے الگ الگ ملنے گیا۔ وہ انہیں یہ خبر سنا چاہتا تھا کہ اب دیوی دیوتا کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ پہلے بتراش مگاش کے تہہ خانے میں مگاش زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، قائم مقام کاہن اعظم کے ساتھ شاہی گارڈ کے مسلح دستے بھی تھے۔ اس نے مگاش پر ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور کہا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے اپنی گستاخانہ حرکت سے
ہمارے مقدس دیوی دیوتا کو کس قدر توہین کی ہے۔ بتراش مغاش نے بڑی شان سے اور بے نیازی سے سر اٹھا کر کہا، میں نے وہی کیا جو ایک محبت کرنے والا کو اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کی رعنائیوں کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اس جواب سے سنگ دل کاہن کے تن بدن میں آگ لگی۔ اسے توقع نہیں تھا کہ شاہی بتراش اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے پاؤں پر گر پڑے گا اور اپنے قصور کی معافی مانگے گا، لیکن اس نے تو کاہن اعظم کو پرکا کی بکت میں نہ دی۔ کاہن نے زہریلے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، لیکن شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اب تم دونوں کو ہاتھی کے پاؤں تلے نہیں کچلا جائے گا، بلکہ دیوی دیوتا کے استان پر لٹا کر تمہارا پیٹ چاک کر کے تمہارے سینے سے تمہارا دھڑکتا ہوا زندہ دل نکال کر دیوتا کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر تم دونوں کے دل لوہے کی گرم سلاخوں میں پرو کر دیوتا بول کے قدموں میں لٹکا دیے جائیں گے۔ شاہی بتراش کے چہرے پر سکون میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور وہ بولا، اگر میرے پاس 1000 دل بھی ہوں تو میں اپنی محبوبہ رکاش کی محبت میں انہیں سی خوشی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کاہن کے حلق میں جیسے زہر کا تلخ ذائقہ گھل گیا۔ اس نے اپنی طرف سے ایک اور تیر چلایا اور جو بتراش کی اذیت کا باعث بن سکتا تھا۔ لیکن کیا تمہیں اپنی محبوبہ کا دل چیر دیے جانے کا بھی دکھ نہیں؟ میرے حکم سے رکاش رکاسا کو سب سے پہلے تمہاری آنکھوں کے سامنے قربان کیا جائے گا۔ تم اپنی بے بس آنکھوں سے اپنی محبوبہ کو گھائل ہوتے اور اس کے دھڑکتے دل کو لوہے کی گرم سلاخ میں روتا دیکھو گے، مگر کچھ نہ کر سکو گے۔ بتراش مغاش کا چہرہ غمالود ہو گیا۔ اس نے بوجھل اور خشک آواز میں کہا، کاش میرے ساتھ میرے محبوب کو موت کی سزا نہ دی جاتی۔ سنگ دل اور عزیز پسند کاہن نے ایک مکرو کہکا لگایا اور بولا، اسے تو تم سے پہلے ذبح کیا جائے گا اور خود خنجر اس کے سینے میں اتاروں گا، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک دم اس عذاب سے نجات نہیں دوں گا۔ تمہارے موت کے عرصے کو 1 ماہ تک لمبا کر دیا تاکہ تم دونوں ہر روز مرتے رہو اور اپنی آنے والی اذیت ناک موت کے تصور سے کانپتے رہو۔ یہ کہہ کر سنگ دل کاہن مسلح محافظوں کے ساتھ تہہ خانے سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا دوسرے تہہ خانے میں آیا جہاں رکاسا رکاش زنجیروں میں جکڑی موت کے انتظار میں زرد ہو رہی تھی۔ یہ دونوں تہہ خانے عظیم الشان مندر کے نیچے تھے اور خاص طور پر ان مجرموں کے لیے بنائے گئے تھے جنہیں موت کی سزا دی جاتی تھی۔ رکاسا رکاش اگرچہ اپنے محبوب مغاش کی محبت میں سادہ قدم تھی، لیکن آخر عورت تھی۔ اس کا چہرہ موت کے خوف سے اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک ہی دن میں ہلکے پڑ چکے تھے۔ اذیت پسند کاہن نے اسے آنے والی الم انگیز موت سے اس قدر ڈرایا کہ وہ رونے لگی۔ اس نے روتے روتے اپنی آنسو بھری پلکیں اٹھا کر کہا، اس کے محبوب مغاش پر رحم کیا جائے۔ کاہن نے غرا کر کہا، خاموش گستاخ، تم دیوی اشتر دیوتا بول کے مجرم کی جاں بخشی کی خواہش کے ساتھ ایک اور گھنونا گناہ کر رہی ہو، اور یہ گناہ تمہیں موت کے بعد بھی جہنم کے شعلوں میں جلاتا رہے گا۔ رکاش نے کہا، کیا کاہن اعظم خاتون کی بھی یہی خواہش ہے؟ قائم مقام کاہن کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ وہ دانت پیس کر کہنے لگا، کاہن اعظم خاتون کی کیا مجال کہ وہ دیوی دیوتا کے گستاخ مجرموں کو اپنی پناہ میں لینے کی جرت کرے۔ اگر وہ عبادت و ریاضت کے ہڑپا نہ گیا ہوتا تو میں اس وقت میری جگہ وہ ہوتا اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ اب تمہیں اس دیوتا کے سامنے ذبح کیا جائے گا جس کے آگے تم ساری زندگی مقدس رقص کرتی رہی ہو۔ رکاسا رکاش نے اپنا کمزور اور دکھی چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ کاہن طنزی انداز میں سے ہنستا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل گیا اور رکاسا رکاش دیر تک اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی رہی۔ معزز سامعین حضرات، ہزاروں سال سے زندہ انسان کی حیران کن سرگزشت ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔